السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. آج ہمارے دو موضوعات ہوں گے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر اور ان کے بارے میں جج صاحب کی تقریر. ان دونوں کے اوپر بات ہوگی. وہ باتیں دونوں آپ نے سن لی ہوں گی اور ظاہر ہے اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حلقوں سے جو خبر نکل کے باہر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ پی ایم ایل این کے اندر شامل جو لوگ احباب ایم این اے ایم پی ایز نواز شریف صاحب کی اس اسٹریٹجی سے موجودہ اسٹریٹجی جو ہے ٹکراؤ کی اسے ایگری نہیں کرتے, اگلی دفعہ ان کو پی ایم ایل این کی ٹکٹ نہیں دی جائے گی. یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے جو میاں صاحب آفر کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی ڈیسیڈنٹ کو. دوسری طرف سے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب ایک ملزم جو تھا وہ پورے نظام کو دھوکہ دے کے لندن چلا گیا اور وہاں پہ بیٹھا ہمارا منہ چڑھا رہا ہے. ہائی کورٹ صاحب جو ہیں ان کی آبزرویشن جو ہے وہ سر آنکھوں پہ جو ہے ہم جب کچھ عرض کریں گے تو پھر وہ شکایت پیدا ہو جائے گی, تو اس لیے آگے چلتے ہیں. دوسری ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ وہاں پہ جی لگتا ہے کہ ان کو بھی ہمارا ہی سایہ پڑ گیا. انڈیا کے ججوں کو بھی ہماری عدلیہ کا کوئی لگتا ہے انہوں نے جھوٹا کھا لیا. وہ کہتے ہیں کہ جو بابری مسجد ڈھانے کے لیے لوگ آئے تھے ان کی نیت نہیں تھی ایسی, ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا, اس لیے ہم ان کو اس بنیاد کے اوپر چونکہ ان کی نیت نہیں تھی اور نیتوں کا حال یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا جج حضرات بہتر جانتے ہیں, تو لہٰذا ان کو انہوں نے بری کر دیا. اور یہ ایک بہرحال اس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کومنٹ کیا ہے اور بھی بہت ساری کومنٹری ہو رہی ہے. ویسے کمال ہے, لگتا ہے انہوں نے ساڈا جھوٹا پی لیا. ہاں تو اس کے اوپر بات کریں گے سر. جس طرح وہ جو وہ مرڈر ہوئے تھے جی, جو ٹھیک ہے وہ پولیس کے ہاتھوں جو ڈے ڈیول کے اوپر پوری فیملی اڑا دی تھی, تو ان کی بھی نیت نہیں تھی مطلب کہ, لیکن ہو گیا. سی ٹی ڈی کے ہاتھوں سائی وال کے علاقے کے اندر جو مرڈر نہیں ہوئے تھے پوری فیملی, ان کی بھی نیت نہیں تھی بیچاروں کی. تو کیا کریں, اس کے یہ دو موضوعات ہیں جی ہمارے جس کے اوپر بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب جی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب جو ہیں وہ ہلال احمر کے پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں, اسٹوڈنٹ رہنما ہیں. ان کی اسٹوڈنٹ رہنمائی والی جو تعارف ہے وہ باقی ایم پی اے وغیرہ یہ وہ ایڈوائزر والے کے اوپر ڈومینیٹ کر جاتا جی, کیونکہ ان کے بعد اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بین لگ گیا جی. بلکہ یہ بین لگوا کے نکلے جی وہاں سے. تو میرا خیال ہم نے قوم کے لیے اچھا کیا کہ بچوں کو بچا لیا کہ وہ طالب علمی کی جو سیاست ہے اس سے بچ جائیں اور اپنی زندگی اور اپنا فیوچر محفوظ کر لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہمدم زرینہ, جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے لاہور بیورو چیف. فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا جناب ممتاز بھٹی صاحب نے, ہمارے اسلام آباد بیورو چیف. اور آج ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. آپ دفاعی اور اسٹریٹجک تجزیہ نگار ہیں اور آپ کے آرٹیکل جو ہے وہ انگریزی اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کا بھی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بریگیڈیئر صاحب نہیں, پہلے ہم بھٹی صاحب سے شروع کرتے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب, آج میاں نواز شریف نے تقریر فرمائی ہے, جو پارٹی اپنے قائد کی تقریر نہیں میڈیا کو جاری کر سکتی صحیح آواز کے اندر, تو پاپا جی اس کی کرنا جی. ٹھیک ہے. یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر لائیو نشر ہوئی ہے اس کی کسی کو آواز ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. بعد میں پھر لندن سے آڈیو میں گوا کے تو وہ آڈیبل جو ہے وہ جاری کی گئی, ابھی آئی پروگرام شروع کرنے سے پہلے, تو میرے تک پہنچی کم از کم. تو اب میاں نواز شریف صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی جی, وہی باتیں دہرائی ہیں جو انہوں نے اس تقریر کے اندر کی تھی. آپ کو کوئی نئی بات نظر آئی ہو تو میری رہنمائی فرمائیے گا. رضوان علی صاحب کہتے ہیں ویلے دیاں نمازاں کوئلے دیاں ٹکراں. میاں محمد نواز شریف کو اب یاد آ رہا ہے کہ وہ اپنا جنرل ظہیر الاسلام نے مجھے پیغام بھجوایا تھا جب میں پرائم منسٹر کا استعفیٰ دے دو ورنہ یہ او بھائی جو تو سیک کر دیتے نا, کس کے انڈر تھا وہ اس وقت. ٹھیک ہے, اور مطلب دیکھیں نا ہمیں پتہ نہیں ہمارے سیاستدان اتنے اممیچور کیوں ہیں کہ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے, اب کیا کر رہے ہیں. اور آپ نے چلیں جی یہ تو یہ کر رہے تھے مان لیا. مجھے ایک بات بتائیں,
آپ نے اپنی پارٹی کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بننے دیا, آپ نے اس کو پنجاب تک محدود. یہ ایک قومی پارٹی تھی نا, مسلم لیگ جو ہے, یہ آپ دیکھیں سندھ میں بھی ہوا کرتی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, وہ شاہ صاحب ہوا کرتے تھے اپنا, اور مطلب سندھ میں اس کی پریزنس رہی ہے ہمیشہ, بلکہ ایک آدھ دفعہ تو گجرالہ بھی رہا ہے. مجھے غوث ایک علی بات شاہ صاحب بتائیں, ہوتے تھے. غوث علی شاہ صاحب, پھر وہ جو کے پی کے میں سارے ہوا کرتے تھے, بہت ہو گئے وہ سارے یہاں اپنا سر انجام اقبال خان, ظفر اقبال جھگڑا ظفر صاحب کی جھگڑا تو بات خیر ہے, رہ سر گئے. انجام خان, ہاں جی, وہ تو ان کے ساتھ ہی رہا ابھی تک, لیکن سر انجام کے ساتھ کیا کیا, باقیوں کے ساتھ کیا کیا, مطلب وہاں پہ بھی ایک دفعہ ان کا وزیر اعلیٰ بنا. میاں محمد نواز شریف کو جو یہ سیاسی پارٹی جو ملی یا جو انہوں نے بنائی یا جو انہوں نے چھینی تھی, اس کے بعد اس سیاسی پارٹی کو انہوں نے بنا دیا ایک صوبے کی جماعت, ایک صوبے کے اندر اس کو محدود کر دیا جی کی روڈ کی پارٹی. لیکن میں آپ کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس کی تنظیم سازی سے کس نے آپ کو روکا تھا, کس نے کہا تھا کہ آپ اس کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہ بننے دیں. اگر آپ نے اس کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بننے دیا ہوتا تو آج اس پارٹی کے اندر مزاحمت کرنے کی جو ہے وہ پوری کی پوری سکت ہوتی. اب صورتحال یہ راولپنڈی کے اندر بھی تنظیم سازی نہیں ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہاں پہ لاہور میں بھی نہیں ہوگی, اور آپ مزاحمت کرنے الحمدللہ. چلیں. مجھے آپ کی باتوں سے اختلاف نہیں. آپ کہتے ہیں جی مداخلت ہوتی ہے سیاست کے اندر, بالکل ہوتی ہے, سب کو نظر آتا ہے ہوتی ہے, لیکن یہ روکنی کس نے ہے؟ آپ کے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں, تو اس میڈیا کا بیڑا تو آپ غرق کر کے گئے ہوئے ہیں. آپ نے 6 اینکر رکھے ہوئے تھے, اور ایک وہ معظم گنجا رکھا ہوا تھا پی ایم آفس کے اندر, اور 2 ایجنسیاں رکھی ہوئی تھی, ایم کام اور وہ چینل 7, اور ان کے مالکان جو ہے وہ کہتے تھے ہمیں کتنے % دو گے اور کتنے % لو گے. ٹھیک ہے نا جی, تو مطلب مجھے یہ بتائیں رضوان علی صاحب کہ یہ کہتے تھے کانٹینٹ ہماری مرضی کا ہوگا. وہ معظم گنجا چینلز کو کہا کرتا تھا کہ کانٹینٹ ہماری مرضی کا رکھیں گے تو بزنس ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اور جن چینل نے کانٹینٹ ان کی مرضی کا کیا, انہوں نے آج کسی اور کی مرضی کا کر لیا. ہم نے نہ اس وقت ان کی مرضی کا کیا تھا, نہ آج کسی اور کی مرضی کا کیا ہے. جو سچ سمجھ جب بول دیتے ہیں بھگت رہے ہیں اور بھگتے رہیں گے. یہ ہے ان کا وتیرہ, کنڈکٹ اور نعرے. دیکھیں اس وقت میں یہ رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. مزاحمت کرنی چاہیے, گئے کیوں تھے باہر, ادھر ہی کھڑے رہتے, مزاحمت کرتے, پہلے دن سے مزاحمت کرتے, اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا جی, اور پھر کس کے کہنے پہ آپ نے اس کو ٹائم دیا کہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پہ عام آدمی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی اپنے کنڈکٹ کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی جو اس وقت لگے ہوئے ہیں ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ بھی غور و فکر کریں کہ یہ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں اور کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں. جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ تھوڑی ہوں گی, ممکن ہے یہ آپ کا پسینہ نہ نکال سکے, لیکن یہ آوازیں اچھی نہیں ہوتی. آوازیں جو ہیں وہ اٹھنی ہی نہیں چاہیے, ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آپ آ چکی ہوئی ہے, لے کر آئے ہیں آپ, اس کو اپنے زور بازو پہ چلنے دیں. اگر ڈلیور کر جائے, میں نے پہلے دن سے, میں آپ کو بتاؤں رضوان علی صاحب, یہ گورنمنٹ جب سے آئی تھی اس وقت سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آ گئی ہے, اس کو اپنے تئیں کام کرنے دیں. اگر یہ ڈلیور کر جائے گی واہ بھلے, نہیں کر سکے گی پولیٹیکلی ریپلیس ہو جائے گی, کوئی اور آ جائے گا. آپ اس کے نیچے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا مثبت رپورٹنگ کریں. میں نے کہا جی کس بات کی مثبت رپورٹنگ کریں, جب ڈالر اوپر جا رہا ہو روپیہ نیچے جا رہا ہو, تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس کو مثبت کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے تھے کہ اسکائی لیب ہے, گرے گا آپ کے اوپر, اس کو اپنے تئیں کام کرنے دیں. اچھا, اب نواز شریف صاحب اس کو گرانے چلے ہیں, چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ, مجھے ان سے توقع نہیں ہے, زور وہ لگا لیں گے سارا کچھ, لیکن کل ان کو ڈیل آفر ہو گئی تو ان کو کون روکے گا. ان کو تو عادتیں پڑی ہوئی ہیں پرانی. یہ میں آپ کو رضوان علی صاحب صحیح بات بتا رہا ہوں, یہ میں کوئی اس میں نہیں. دیکھیں 1 منٹ لگاتے نہیں ہیں, اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں اور ڈیل کر کے نکل جاتے ہیں, یا اندر ہی ڈیل کر کے اقتدار لے لیتے ہیں. تو پہلے بھائی آپ تو قوم سے معافی مانگے نا. آپ نیشنل ریکنسلیشن ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنانے کا کہتے ہیں,
بسم اللہ اپنی ذات سے کریں, قوم کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ساری جو ہے نا, جو آپ نے پولیٹیکل پارٹی اپنی کا نقصان کیا, جو باقیوں کا کیا, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے ڈیلیں کی, اس سب کے اوپر عوام سے معافی مانگیں تاکہ عوام آپ کی بات سننے کے لیے حوصلہ پیدا کریں کہ نہیں یار یہ بندہ آپ جو کہنے لگا ہے یہ صحیح ہے. بالکل آپ مقبول لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی پنجاب کے اندر سٹینڈنگ ہے اور شاید آپ کو کامیاب بھی ہو جائیں. پاکستان کے اندر جو سول رائٹس عوامی حقوق کی جدوجہد ہے اس کے اندر, مگر اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں کہ یہ میں کھڑا ہوں, مجھ سے یہ جرم ہوئے, اس کی میں معافی چاہتا ہوں اور آگے اس طرف جانا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بالکل ٹھیک. بغیر صاحب, ظاہر ہے آج انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا ہے. جنرل ظہیر الاسلام صاحب ایک اہم عہدے پہ رہے ہیں اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اب تو وہ ریٹائر ہو گئے, اب ان کا کیا تعلق ہے. لیکن جیسے ہی ان کے بارے میں کوئی پیزا وغیرہ کا انکشاف ہوتا ہے تو کود کے سارا محکمہ جو ہے جنرل صاحب وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. فون شروع ہو جاتے ہیں, نام نہ آئے, نام پہ بیپ چل جاتی ہے, جی نام نہیں آ سکتا ان کا, میں نے بھی نام نہیں لیا اس لیے بیپ نہیں چلے گی. تو سر یہ تو بڑی سافٹ بیلی بنا لی نا ادارے نے اپنی. ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی جا کے امریکہ کی نوکری کر رہا ہے, کوئی جا کے دبئی کی نوکری کر رہا ہے, کوئی سعودیہ کی نوکری کر رہا ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ کی نوکری کر رہا ہے, تو وہ تو پھر مسائل کانفلکٹنگ ہو جائیں گے نا. کیا ضرورت ہے کسی کے دفاع میں اترنے کی؟ کہ آپ دیکھیں نا نواز شریف نے بھی ان کا نام لے کے ان کو چھیڑا ہے. سر چلے, میں آپ نے بہت ایک سینسٹیو ایشو آج چھیڑا ہے تو اسی پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ نواز شریف صاحب نے آج ایک DGISI کا نام دیا ہے اور آپ نے ان کی خبر چلا دی ہے. کیا آپ نے اس سابقہ DGISI کا موقف لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا ہے؟ آپ یہ ون سائیڈڈ خبر کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے اس کو آپ DGISI اب ریٹائر ہو چکے ہیں, اب تو وہ سویلین ہیں, وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. بلکہ صاحب وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, لیکن آپ کی بات بجا ہے, نام ان سے لینا چاہیے. ہم نے نہیں چلایا, ہم نے تو صرف نواز شریف کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے نام لے دیا ان کا. میں تو اس پرسپیکٹو میں کہا. یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں, کوئی سعودی عرب میں, کوئی ساؤتھ افریقہ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی کہاں. آپ مجھے یہ بتا دیں کیا ان کی نوکریاں جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہیں؟ اگر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہیں تو آپ ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کروائیں. خالی یہ الزام لگانے سے بات نہیں بنے گی. 100% آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ یہ ساری دنیا میں نوکریاں کرتے ہیں. نواز شریف کے موضوع پہ آ جائیے. آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تھنک ٹینکس جو ہیں پاکستانی جو ہیں, ملینز آف پاکستانی جو ہیں وہ باہر نوکریاں کر رہے ہیں. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, سول جو بیوروکریٹس ہیں یا سول گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں ان کے مقابلے میں فوجی جو ہیں وہ بہت کم عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ 50 سے 60% آرمی آفیسرز جو ہیں وہ میجر کے رینک پہ گھر جاتے ہیں, اور جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو میجر کی ان کی ایوریج ایج کیا ہوتی ہے؟ 40 اور 42 کے درمیان. 40 اور 42 کے درمیان تو سول میں آدمی اپنے پروفیشن میں میچور ہی نہیں ہوتا ہے, میچورٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا کرے وہ؟ اگر اس نے 70 سال یا 80 سال میں نے صحافت جوائن کی تھی, میری عرض سن لیجئے. مجھے پتا ہے جب میں اپنا کیریئر پاتھ ڈیسائیڈ کر رہا ہوں تو میں کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہا. سر میں جب اپنا کیریئر پاتھ ڈیسائیڈ کر رہا ہوں تو کسی کے باپ کے سر پہ احسان نہیں کر رہا. میں نے صحافت جوائن کی ہے, CSS چھوڑ کے جوائن کی ہے. یہ مجھے پتا تھا کہ مجھے راتوں کو جاگنا ہے, صحت کی قیمت ہوگی, لیکن جوائن کی نا, اپنا ایک پیشن تھا اس کو پورا کیا ہے. سر ان کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ 80% تک جو افسر ہیں وہ آگے نہیں جاتے, انہیں ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے. 32 ایئر 35 میکسیمم 40 ایئر کی ایج کے اندر گھر جانا ہے. نہیں کر رہا ہوں میں, یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بھی سٹیج پہ وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو اپنے خاندان پالنے کے لیے پینشن پہ گزارا نہیں ہوتا ہے, آپ کو نوکری کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے آپ یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نوکری کی,
ضرور آپ اس میں کریں، مگر صرف اس وقت کریں کہ جب وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہو. اس پہ ہم کبھی کیمرے کے علاوہ بات کریں گے سر. آگے چلیں اب آگے چلتے ہیں یہاں سے. اور رہی بات کہ آپ نے کہا کہ ادارے نے اپنی سافٹ بیلی دکھا دی ہے کہ وہ کیوں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے وہ سپورٹ میں باہر آ گئے. تو وہ تو یونیفارم کا ایک کیا کہنا چاہیے ایک ٹریڈیشن ہے، اور اس میں ہم نے بہت اچھی ٹریڈیشن ہے اور اس کو بالکل چلتے رہنا چاہیے. آپ بالکل 100%، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ سویلینز ہیں، آپ بیوروکریٹس ہیں، جو بھی ہیں، پولیٹیشینز ہیں، آپ 100% تنقید کریں مگر اس کو پھر جسٹیفائی بھی کریں. میرا پوائنٹ یہ ہے. اگر ہم اجازت دیں تو میاں صاحب کے بارے میں ایک آدھ بات کر لیں. جی میں تو آپ کو ادھر لے جانا چاہ رہا تھا، آپ ادھر آ گئے سر. چلیں سوری. پھر ابھی جو میاں صاحب کی جو بات چیت چل رہی ہے، مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ اب شاید پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ جو ہے اس میں ایک پولیٹیکل فٹیگ جو ہے وہ سیٹن ہو رہی ہے. فٹیگ سے مراد ایک اکتاہٹ سی سیٹن ہو رہی ہے کہ یہی چہرے جو ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرے خیال میں پچھلے 50 سال سے اس منظرنامے پہ کافی حد تک چھائی رہی ہے. مسلم لیگ نون بھی کم از کم 35-40 سال سے وہ بھی کافی چھائی رہی ہے. یہی دو پارٹیز ہیں جو حکومت کرتی رہے سوائے اس کے کہ وہ جو مارشل لاز بیچ میں آتے رہے. زیادہ تر سیاسی منظرنامے پہ یہی لوگ رہے ہیں. مگر اب لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. آج اگر ہم باقی تمام باتیں چھوڑ دیں، آج ہم خالی یہی دیکھیں کہ پاکستان کس نہج پہ ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹیز جو ہیں یہ کتنی کامیاب ہوئی ہیں اور کتنی کامیاب نہیں ہوئی ہیں. تو ایک فٹیگ سی سیٹن ہو رہی ہے اور لوگ میرے خیال میں اب چینج کی طرف جانا چاہیں گے کہ کوئی ایسی پارٹی آئے جس کی کوئی نئی پولیٹیکل فلسفی ہو، کوئی نئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو، کوئی ایسے لوگ آئیں جن کے پرنسپلز ہوں، جن کی کوئی انٹیگریٹی ہو اور جو صحیح معنوں میں سیاست کرنا جائیں. اور یہ جو پارٹیز آئیں یہ فیملی بیسڈ پارٹیز نہ ہوں، یہ باقاعدہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہوں. اور جیسے بھٹی صاحب شروع میں کہہ رہے تھے کہ ان پارٹیز کو ڈیموکریسی پہلے اپنے اندر لانی چاہیے اور اس کے بعد یہ پھر ملک کے اندر اس کا جو ہے اس کا نفاذ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اور آخری بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ الطاف حسین ثانی بننے جا رہے ہیں کہ خود تو وہ یہاں سے نکل گئے جیسے بھی وہ، اس کے تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی اس کے اوپر بات کر لی ہے. اب یہ کیا وہاں سے بیٹھ کر ٹیلی فون اور اسکائپ کے اوپر تقریریں کریں گے اور جہاں پہ لوگ جو ہے ان کے کہنے کے اوپر تمام صحبتیں برداشت کریں گے، پولیس ایکشن ان کے اوپر ہوگا، جیلوں میں جائیں گے، ماریں کھائیں گے یہ خود اور ان کی ساری اولاد تو باہر ہے سوائے مریم نواز صاحبہ کے. تو اب میرے خیال میں لوگ یہ سب چیز سمجھ رہے ہیں. اب ایک وہ اکتاہٹ سی جو آ رہی ہے اس کا ابھی نہیں تو تھوڑے عرصے میں ڈیفینیٹلی اولاد باہر ہونا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے سر. عمران خان کی اولاد باہر ہے، جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ساری اولاد امریکہ میں ہے، یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے سر. دیکھیں وہ جو عاصم سلیم باجوہ سیاستدان نہیں ہے، وہ نہیں سر سیاستدان ہے سر. نہیں سیاستدان ہے سر. ہی از ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر. نہیں سر ہی از پولیٹیشین سر. نہ یہ نہ کریں سر. جو اتھارٹی کا ہیڈ ہے نہیں سر نہیں سر ہی از پولیٹیشین سر. پی ٹی آئی جوائن کیا انہوں نے جی ایز اے جوائنٹ پی ٹی آئی. نو سر وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ہو جائیں گے لیکن میں آ گیا ہوں پالیٹکس میں. میں آپ سے بات کرتا ہوں نا، آپ ان سے پوچھ لیں، فون کریں پوچھ لیں ان سے کہ آپ سیاستدان بن گئے، آپ آگے سیاست میں. سر وہ سیاسی ہوتا ہے جب قبول کر لیے تو پھر سیاستدان ہو. بغیر صاحب یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں سویلین عہدے پہ بھی بیٹھا ہوں اور ساتھ میں یونیفارم میں بھی ہوں. یہ تو نہیں سر، یہ تو زیادتی ہو گئی سر. نہیں یونیفارم میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ پارٹی کے اندر ہے سر. آفٹر ریٹائرمنٹ وہ سر کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، پارٹی کے اندر ہے، پارٹی کے حق میں وہ بیانات جاری کرتے ہیں سر. وہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ سیپیک اتھارٹی کو ہیڈ کریں، اب وہ کر رہے ہیں. ٹھیک کیا انہوں نے کوئی ایسا حلف تو نہیں اٹھایا ہے پارٹی کا؟ کیا پارٹی کی ممبرشپ لی ہے؟ ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا سر. کیا وہ سیاسی چلیے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے سر، بڑا نازک ہے کہ کیا ابھی تک وہ سیاست میں ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی،
سیاسی عہدہ بھی لے لیا لیکن سیاستدان ہیں کہ نہیں ہیں، یہ سوال پوچھنا چاہیے ان سے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، میں اب تک کے پروگرام میں اینٹی اسٹیٹ ہوں، ٹھیک ہو گیا، غدار ہو گیا ہوں، راگ ایجنٹ ہو گیا ہوں، تھوڑا سا مجھے ریسکیو کریں. سر جی، یہ نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے تو بالکل ہی، میرا مطلب ہے کہ کام چک دیتا ہے. دیکھیں میں ایک سے چکیا جائے گا کہ نہیں چکیا جائے گا؟ صحت ہماری ٹھیک نہیں گی، دسمبر میں ان کو ڈیٹ ملی ہوئی ہے سرجری کی، وہ انہوں نے 15-20 دن کے لیے ہاسپٹل داخل ہو جانا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی اس جواب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے 2 باتیں کی ہیں، میں اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. نقطہ نظر، انہوں نے کہا کہ جی میں مختلف بات کی کہ جی آرمی ڈیفینڈ کرتی ہے، کامریڈ شپ ہوتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، لیکن میرا خیال میں وہ شاید بہت آگے چلے گئے. اس ملک میں ایوب خان صاحب، یحییٰ خان، ضیاء الحق صاحب، مشرف صاحب، اس کو تو جو سٹنگ آرمی لیڈرشپ ہے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں جی مشرف صاحب کے یہ پرابلم تھے، ضیاء الحق کے یہ پرابلم تھے. وہ تو ہماری جو مختلف ان کے پیپر آتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے. وہ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے، میں ہم یہی کہہ کرتے رہا ہیں تو ہوں وہ کہ داری ایک ہے. تو جو آدمی غلط کام کرے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو تو اس کی کبھی تائید نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو مجھے یہ جان کر دکھ ہوا کہ بریگیڈیئر صاحب جیسا آدمی جو صاحب کتاب بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے، وہ اتنے آگے چلے گئے کہ سب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ مناسب رویہ نہیں ہے. جو غلط کام کرے اسے غلط کہنا چاہیے اور جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ 1977 میں 79 میں پولیٹکس میں آئے، بلکہ اس سے پہلے آ گئے، لیکن 79 میں منسٹر بنے اور 93 تک وہ وہی کرتے رہے جو آپ فرما رہے ہیں. اور 93 کے بعد ان کی سیاست کا ایک نیا دور شروع ہو گیا جس میں انہوں نے مزاحمت شروع کی، جس میں ان کا جھگڑا غلام اسحاق صاحب سے ہوا، پھر لغاری صاحب سے ہوا، بہرحال مشرف صاحب سے ہوا، اور یوں پھر وہ مختلف دفعہ وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے. ابھی بھی دیکھیں 93 سے اب تک تقریباً سمجھیں کہ 27 سال سے وہ اس دوران جلا وطن بھی رہے ہیں، وہ ایک مزاحمتی سیاست پہ اترے ہوئے ہیں. ابھی بھی انہوں نے بڑی ٹائمنگ کے مطابق جو کال دی ہے کہ جس وقت ملک کے حالات معاشی طور پر، سیاسی طور پر اس چیز کے متقاضی ہیں کہ اس میں مداخلت کی جائے، تو انہوں نے وہاں سے اپنا بیان جاری کر دیا. اور اس میں انہوں نے جو آپ نے فرمایا کہ سب کو یہ تقریر بھی کی اور اپنا موقف بھی بیان کیا. اور اپوزیشن کی یہ اکیلا نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے، یہ تمام اس اتحاد کی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ ایگری کرنے کے بعد ہی اس کو اناؤنس کیا انہوں نے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو یہ نواز شریف صاحب کی بات مانی گئی ہے یا فضل الرحمان صاحب کی مانی گئی ہے. دونوں صورتوں میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ یکجا ہو گئی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوائے پی ٹی آئی کے تقریباً تمام جو پارٹیز ہیں 70% وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے، اس کے طریقہ کار سے مطمئن نہیں ہیں. اور وہ کیونکہ ریپرزنٹیٹیو ہیں لوگوں کے، آپ عام حالات میں بھی بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، لوگوں سے بات کریں تو نا امیدی کی بات ہو رہی ہے، مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، اور بے روزگاری کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سی چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہ جس نے بھی یہ آئیڈیا دیا ہے کہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں ہو، وہ بڑا ایک انٹیلیجنٹ فیصلہ اس لیے ہے کہ کوئٹہ میں 2-3 بڑی پارٹیز جن کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، ووٹ ہے، اس میں جے یو آئی ہے، اس میں اچک زئی صاحب کی جو ایم ہے، اور اس طرح اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز بھی ہیں، اور جو شہر کے اندر رہنے والے آباد کار ہیں ان کی ہمدردیاں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. تو کوئٹہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک کامیاب جلسہ کیا جا سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگلا شاید پشاور میں ہے اور پھر کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اپوزیشن پہلی بار اکٹھی ہوئی ہے، انہوں نے لاہ عمل طے کیا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اور گوئنگ فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ میاں صاحب جو ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں سسٹم سے، ٹھیک ہے نا. اس دن مریم نے بھی کہا کہ ساتھ والے کمرے میں تم بیٹھے ہوئے تھے تو اتنی جرت ہوتی تو اس کمرے میں آ جاتے نا جہاں پہ آرمی چیف جو تھے وہ اس کے حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے. اس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا. اس کا مطلب ہے عمران خان کو بلا کے ساتھ والے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا. عمران خان کو سسٹم سے ارریلیونٹ کر دیا گیا. نواز شریف ارریلیونٹ ہو گئے؟ سر نواز شریف جو ہے نا، یہ دیکھیں ارریلیونٹ نہ وہ تھے، نہ رہے ہیں، نہ ہوں گے.
چپ تھے تو irrelevant تھے نا جی نہیں میری جب تک چپ تھے تو وہ irrelevant تھے. یہ سیاست آپ دیکھ لیں, بھٹو آج تک ریلیونٹ ہے, بے نظیر صاحب ریلیونٹ ہے, کوئی بندہ ریلیونٹ نہیں ہوا. مفتی محمود صاحب کی کنٹینیوشن فضل الرحمان صاحب ہیں, ولی خان صاحب کے آگے ان کے صاحبزادے ہیں, تو irrelevant سیاست میں نہیں ہوتے. اور نواز شریف صاحب نے جو عوامی ہمدردی حاصل کی ہے اور جو اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے, اسے پذیرائی ملی ہے, تمام اپوزیشن پارٹیز اس پہ متفق ہوئی ہیں. تو نواز شریف صاحب تو بلکہ دیکھیں وہاں بیٹھ کے آرام سے, میں سمجھتا ہوں کوئی چائے پی رہے ہوں گے, بلکہ کافی پی رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے کہ میں یہاں بیٹھ کر بھی ڈر کی اور خوف کی علامت ہوں اور انفلوئنشل ہوں, اور وہاں بیٹھ کر بھی ان کے ایک بیان پہ ایسا طوفان برپا ہو رہا ہے کہ ساری حکومتیں, سربراہان جو ہیں, ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, ایک پوری فوج ظفر موج ان کے جواب پہ تلی ہوئی ہے. لیکن آپ سے جو آپ نے دوسری بات کی کہ کیا وہ کامیاب ہوں گے, دیکھیں اس ملک میں ہمیشہ یہ دور آئے ہیں, 10 سال کے لیے دور آتا ہے, اس میں عوامی طاقتیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ دباتے ہیں اور کوئی ان نیچرل چیزیں آگے لے آتے ہیں, اور پھر بالآخر اس کا جو نیچرل انجام ہے, جو لوگ چاہتے ہیں, جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق اس پہ عمل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ارسلان بھٹی صاحب, ایک مریم اورنگزیب کے علاوہ کوئی ان کا مطلب کہ شعبہ ہی نہیں ہے ابلاغ کا نا, ٹھیک ہے, پریس کانٹیکٹ کا وہ اور ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ کر رہے ہیں, اتنی بڑی پارٹی ہونے کے دعوے دار, اور ایک تقریر آپ اپنے قائد کی لائیو نہیں سنا سکتے. بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے جی, اور موبائل پہ انٹرنیٹ آن ہے اور براڈ بینڈ آن ہے. اس دور کے اندر یار آپ آڈیو ڈیلیور نہیں کر سکتے اپنے قائد کی, آپ نے مٹی اور کھے کرنی ہے پولیٹکس. میرا مطلب ہے کہ یہ انفراسٹرکچر ہے پارٹی کا, اور یہ پارٹی کی ٹوٹل اوقات ہے. صاحب بات یہ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی باقی میٹنگیں بھی ہوتی ہوں گی باقی جماعتوں کی, ڈیفینیٹلی اس میں جو بھی کچھ بولتے ہیں وہ سارا لائیو نہیں ہوتا. اس کے کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے اندر کی جو آڈیو تھی, کچھ انہوں نے جو ویڈیو کی دی ہمیں, اس میں فون پہ بھی تھی, میں بھی باہر کھڑا تھا وابا نے ٹی ایچ کے, وہ کلیئر نہیں تھی. اس کے بعد ان سے جب یہ کہا گیا, پیغام دیا گیا کہ آپ ہمیں کچھ کلیئر آڈیو دیں تاکہ ہم آگے اپنے چینلز کو دے سکیں, یا اس میں سے کچھ چیز بات چیت جو میاں صاحب نے کی ہے وہ نکالیں. اس کے بعد انہوں نے کلیئر آڈیو دی. ہوا یہ کہ یہ بیسیکلی ان کیمرہ ایک میٹنگ تھی ان کی اپنی پارٹی کی, اس کے اندر فیصلے ہونے تھے, اس کے بعد باہر آ کے بریفنگ ہونی تھی. تو وہ جتنی آواز ان کو آ رہی تھی, جو اندر پارٹیسپینٹس تھے ان کو تو آ رہی تھی, ان کو آ رہی تھی, لیکن باہر انہوں نے سنانے کے لیے دی نہیں. وہ تو بعد میں پھر جب انسسٹ کیا, جو تھی ہم تو اس پہ سن رہے تھے نا. میں ذرا معاف کیجیے رضا صاحب, انٹرفیئر کر رہا ہوں. یہ جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوتے ہیں نا, اس میں مدح سرائی اور قصیدہ گوئی بھی ہوتی ہے, تو اس لیے نارملی یہ میڈیا کو سنائی نہیں جاتی. سنی سنائی خبروں پہ خبریں بنتی ہیں, کالم چھپتے ہیں, ایڈیٹوریل چھپتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوا, کچھ اندرونی باتیں ہوتی ہیں, کچھ تنظیم سازی بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ وہاں پہ, تو وہ روکنا پڑتا ہے. اب رہی بات, بہتر سمجھتے ہیں, اب یہ چونکہ نہیں بول سکتے, میں کچھ کہہ سکتا ہوں. مسئلہ کرتے رہے معلوم ہے تنظیم, یہ معاملہ یہ ہے جی, دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو اس وقت بیانیہ آیا یا کچھ دن پہلے کا بیانیہ آیا, ان کو 3-4 مرتبہ چانسز ملے اپنے 5 سال یا 8 سال ٹینیور میں کہ نیب قوانین میں ترمیم, یہ نہیں مانے کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اب گاجریں انہوں نے کھائی ہوئی تھی تو پیٹ بھی ابھی نہیں کے درد ہوں گے. دوسری بات, مولانا نے لانگ مارچ کی اپوزیشن کی, ان کے مخالف, یعنی سال پہلے کے 6-7-8 ماہ پہلے کی بات ہے, انہوں نے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا. پچھلی سردیوں میں کیا, اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا, ٹھیک ہے نا جی, وہ ہو گیا. اس کے بعد عوام اگر تنگ ہے, اگر یہ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز بطور پارٹی عوامی جماعت ہے اور عوام کا بات کرتی ہے, عوام کے لیے کھڑی ہے, عوام کے مسائل حل, تو عوام تو تنگ ہے. عوام کو موبلائز میں نے تو نہیں کرنا رہی صاحب, میں تو کہہ کے اور آپ بھی کہہ کے تھک گئے ہیں کہ جی چینی 110 روپے ہوگی, خدا رہا اب تو کچھ کر دیں, اور آٹا بھائی 75 روپے چلا گیا, اب تو کچھ کر دیں. اور دھنیا ہی رضی صاحب دیکھ لیں 350-400 روپے پہ چلا گیا, ادرک 700 روپے کلو پہ چلا گیا. بھائی ادویات جو ہے, ٹھیک ہے نا, میں ادھر ہی آ رہا تھا. 5000% اب آپ دیکھیں کہ 80 روپے کے جو 10 گولیوں کا ایک پتا تھا وہ 1341 یا 1340 روپے میں چلا گیا. اور کس وقت عوام کو اٹھانا ہے ہم نے, مجھے بتا دیجئے کہ اب, اور اس میں کیا رہ گیا کہ مہنگائی کے خلاف یا ان ساری چیزوں کے خلاف عوام کو موبلائز سیاسی جماعتوں نے کرنا ہوتا ہے, اور اپوزیشن ہی کرتی ہے. نصر اللہ ٹھیک ہو گیا. اگر آپ اجازت دیں تو رسلان صاحب نے بات کی, اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں. نہیں, میں آپ کو, ہاں آپ کہہ رہے ہیں, پھر میں آپ کو ایک شاندار بات بتا کے, شعبہ طب جو ہے, ہسپتال, ادویات, اس کا جنازہ نکال دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. پی ایم ڈی سی ایک ریگولیٹری اس پہ آئیں گے, اس پہ میں آپ سے اگلے سیگمنٹ میں آگے بات کرتا ہوں. بڑی اہم بات کرنا لمبا ہو گیا بہت سارا ہمارا یہ چلیں, سیگمنٹ, لمبا ہوگا تو بریک پہ جا رہے ہیں. آج ایک یوتھیے سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے حمایتی سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے انہیں عرض کیا کہ دوائیوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. انہوں نے کہا یہ جو آذربائیجان کے اندر جنگ لڑی ہے نا, یہ ہمارے مجاہدوں نے جا کے لڑنی ہے اور اس کے لیے خرچہ چاہیے, اس لیے دوائیاں مہنگی کی گئی ہیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو آپ کو گرج نظر سنائی دے رہی ہوگی ہمارے پروگرام میں, یہ ہمارا دفتر بیسیکلی گرایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے سامنے ہم روزانہ لے کے حاضر ہوتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ چیئرمین محمود صادق صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہے, ہمارا دفتر گرایا جا رہا ہے جی ایل ڈی اے کی طرف سے. تو یہ ہوتی ہے, یہ کاسٹ ہوتی ہے جو ہم پے کرتے ہیں, اور بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے. لیکن عدالتی احکامات کے باوجود بھی بلڈوزر پھیر دیا گیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے سر. لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کی بات کرتے رہیں گے. سر یہ میڈیکل کا کیا ہوا ہے جو آپ ایک سے پہلے بات کرنے لگے؟ دیکھیں, دو باتیں جو میں نے پہلے گزارش کی. بچے بڑے پریشان ہیں, لاکھوں بچے پریشان ہیں, والدین پریشان ہیں, والدین پریشان ہیں, اینٹی ٹیسٹ نہیں ہو رہے, پتہ نہیں چل رہا میڈیکل میں داخلہ کیسے ہونا ہے. ایک ادارہ تھا 70 سال پرانا, جی, پی ایم ڈی سی, اسے اس حکومت نے ختم کیا اور پی ایم سی بنا دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا اور پی ایم ڈی سی کو بحال کر دیا. اب پارلیمنٹ سے بل پاس کرا دیا پی ایم سی کا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک خاص گروپ کو یعنی نوازنے کے لیے کیا گیا ہے. اس کے تحت آپ کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز, تعلیم, اس پہ کنٹرول ختم. یعنی تمام پاکستان کے میڈیکل کالج سے جو اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکلیں گے انہیں کہیں چیک نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے بعد ان کا ایک امتحان ہوگا, NLE, نیشنل ایگزامینیشن ہوگا, اور اس میں اگر پاس ہوں گے ڈاکٹر بن جائیں گے. یعنی میڈیکل کالجز پرائیویٹ جو ہیں وہ داخل کریں گے, 60 لاکھ فیس لیں گے, بچے کو پڑھائیں گے, بعد میں وہ پاس ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے. اور اسی طرح جو اور بہت سے یعنی اس ملک میں ریگولیٹری ایکشنز تھے, پروسیجرز تھے, ان کو خاک میں ملا دیا گیا ہے. اور اس وقت جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, ان کے والدین بھی, اور جو سرکاری کالجز میں لوگ پڑھ رہے ہیں جو 93% نمبر لے کے 90% لے کے وہاں آتے ہیں, ان کو ان لوگوں سے ملا دیا گیا جن کے نمبر 50% بھی نہیں ہوں گے. تو اس سے ملک میں صرف پیسے کی بنیاد کے اوپر پڑھ کے بنیاد پہ میں نے یہی گزارش کی ہے کہ 5 سال تک فیسیں دیں گے, ریگولیشن کوئی نہیں ہوگا, اس کے بعد امتحان دیں گے, امتحان کی پھر فیس ہوگی. تو یہ پورے ملک کا جو ڈھانچہ ہے اسے منہدم کر دیا گیا ہے, اس کی یعنی بنیادوں میں پانی ڈال دیا گیا ہے تاکہ اس ملک میں میڈیکل پروفیشن کا خاتمہ ہو جائے, اور یہاں پہ جو معیاری تعلیم تھی اس کا بھی خاتمہ ہو. ایک بات یعنی کہ منا بھائی 420 کی طرح کے MBBS ڈاکٹر گزرے وہ مارکیٹ میں آئے. دوسری بات آپ نے کی تھی ادویات کی. دنیا میں کسی ملک میں نہ دوائی مہنگی ہوئی ہے نہ سالٹ مہنگے ہوئے ہیں, یعنی جس سے دوائی بنتی ہے. پاکستان ہمارے ہاں تو ڈالر 100 کا 170 ہو گیا ہے نا, ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی جو اضافہ پچھلے سال ہوا تھا, آپ جانتے ہیں 500% اضافہ ہوا تھا, 500 سے 3000%. اس وقت جو پہلے وزیر تھے عامر کیانی صاحب, وہ کرپشن پہ نکلے تھے. نیب ان کو طلب کر رہی ہے کہ انہوں نے قیمتیں بڑھائیں اور اس میں بہت سی کرپشن ہوئی, جس وہ کا نہیں جاتے کر لو جو کچھ کرنا جائے. اس کے بعد ظفر مرزا صاحب آئے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ادویات کی قیمتیں بڑھائیں اور کچھ انڈیا بھیج دیں. اچھا, اب تیسرے صاحب ہمارے دوست ہی ہیں, اور وہ پہلے چیف ایگزیکٹو تھے شوکت خانم کے, لیکن وہ جو نیازی سروسز لمیٹڈ برٹش فیوچر آئلینڈ, نہیں سر نہیں, وہاں پہ پیسے فیصل سلطان صاحب ہیں, وہ جوئے میں لگ گئے تو وہ پھر ہار گئے. فیصل سلطان ایک اچھے آدمی ہیں, اچھے ڈاکٹر ہیں, اچھا, لیکن میرا خیال میں وہاں پہ ان کی فائنینشیل مینجمنٹ اچھے نہیں ہے, ان کی وہاں پہ کوئی داد فریاد نہیں سنتا. سر پنجاب کے اسپتالوں کا بھی ذرا بتا دیں. جی ہاں, میں تھوڑی سی اسی بات پہ پہلے ادویات کی بات کروں, کیونکہ ایک عام آدمی 80% آبادی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس سے. تو یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا, اور یہ قیمتیں میری اپنی رائے ہے کہ نااہلی اور کرپشن کی بنیاد پر بڑھائی گئی ہیں. اور 100 روپے والی جو دوائی ہے وہ 1300 کی ہو گئی. ٹائم کم ہے ہمارے اسپتالوں کی, میرا ٹائم دے دیں. آج کے موضوع کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ٹائم لے لیا. اچھا سر, اسپتالوں کی صورتحال یہ کہ نیا ایکٹ آ گیا ہے, وہ ایکٹ کے ایکٹنگ ہے کہ آپ نے ایک نیا ایکٹ بنا دیا کہ اسپتال آزاد ہیں, جو چاہیں کریں, پیسے کمائیں, لوگوں سے لیں, حکومت سے اس سے بری ذمہ ہے. بالکل ٹھیک. اور وہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے چن کے اپنے سٹوجیز جو ہیں وہ وزیر صحت سے لے کر سیکٹری, MS, DMS, تمام جگہ لوگ سفارشی اور رشوت کی بنیاد پر
وہاں پر لگایا گیا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا پنجاب کی ہیلتھ منسٹر کا اپنا کلینک ہے, وفاقی جو ہیلتھ کا ایڈوائزر ہے وہ ایک پرائیویٹ ڈاکٹر, تو پرائیویٹ ہسپتالوں کے لیے وہ کیوں نہ کام کریں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں. بالکل آپ نے میری تائید کر دی, شکریہ. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ایک چیز ہے جس کا نام ہے ملک سے محبت اور انسانیت. ڈاکٹر صاحب ٹھیک آدمی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک آدمی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہم نہیں سنتے جی. بس کہ جو غریب لوگ جن کا دار و مدار صرف سرکاری اسپتالوں پر ہے, خدا را انہیں بخش دیں, انہیں معاف کر دیں. دوائی وہ کرپٹ لوگ ہیں جی, ان کو مفت دوائی نہیں دی جا سکتی. ممتاز بھٹی صاحب بابری مسجد ہم نے ڈسکس کرنی تھی, ڈاکٹر صاحب میڈیکل لے کے بیٹھ گئے ہیں, تو اب میرا خیال ہے آدھا ٹائم تو انہوں نے کنزیوم کر لیا ہے اس سیگمنٹ کا. یہ ارسلان صاحب اور آپ کی اجازت سے ہوا ہے, آپ کی خواہش تھی تو اسی موضوع کو آگے چلا لیتے ہیں. بابری مسجد کے اوپر کل بات کر لیں گے. برگیڈ صاحب دیکھیے, یہ جو ابھی انہوں نے رونا رویا میڈیکل کالجز کا بھی اور میڈیسنز کا بھی, یہ بہت ہی ڈراسٹک ہے سر. مطلب کہ 100 روپے والی دوائی کا 1300 روپے ہو جانا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. 70% ڈیویلیویشن ہوئی تھی, آپ وہ لے لیجئے. سر یہ تو لاجک ہی نہیں بن رہی نا اس انکریمنٹ کی جو حکومت نے کر دی ہے. اور اس تقریباً ملینز آف بچے ہیں جی جو اس انتظار میں ہیں کہ انہوں نے میڈیکل میں جانا ہے, تو کیسے جائیں؟ حکومت ابھی تک پالیسی ہی اناؤنس نہیں کر پا رہی ہے. ایف ایس سی کا رزلٹ بھی آئے ہوئے مہینہ ہو گیا سر. آپ کی بات سے میں اور ڈاکٹر سعید صاحب نے جو میں نے بات چیت کی ہے, میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ان کے پوائنٹس بالکل جینوین ہیں. اور جو ریشنل دیا ہے, جو لاجک دیا ہے انہوں نے یہ قیمت بڑھانے کی, وہ بھی کہیں میرے خیال میں کوئی باہر سے, دنیا سے باہر سے کہیں سے وہ لاجک آئی ہے, کیونکہ وہ کوئی ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل. اور دیکھیے پالیسیز جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی جو ریاست مدینہ اگر ہے, اور وہ غریب آدمی کے ویلفیئر کے اوپر سب سے زیادہ ایمفسائز کرتا ہے, پھر عملاً تو یہ عام آدمی کا, ایک غریب آدمی کا ویلفیئر تو نہیں ہو رہا ہے. اگر اس کی پہنچ سے جو میڈیکل اٹینشن جو ہے, میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں اس کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. دوائیاں, آپ کہتے ہیں جی دوائیاں مہنگی ہو گئی, اور ہاسپٹل سے مطلب سے گورنمنٹ ہاسپٹل سے اگر اس کو دوائی نہیں ملتی تو وہ کیا کرے گا, اور اتنی مہنگی دوائی کہاں سے خریدے گا؟ اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کی جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں, انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے, اور آٹا, گھی, چینی, یہ سب چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, دوائیاں بھی مہنگی ہو چکی ہیں, تو وہ پھر کہاں جائے گا؟ تو ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہونا چاہیے تھا ایک غریب آدمی کے لیے, ایک غریب خاندان کے لیے. 10 لاکھ روپے کا انہوں نے ایک ہیلتھ کارڈ دیا تو ہے کے پی میں, پر اب معلوم نہیں کہ وہ کہاں تک افیکٹو ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی یہ کام شروع کرتے ہیں, اور وہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے. بہرحال اوور آل اگر دیکھا جائے تو اگر یہ حکومت جو ہے عام آدمی کے ویلفیئر کو یقینی نہیں بنا سکتی, تو میرے خیال میں یہ بہت بری طرح سے فیل ہوگی, اور یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی. ان کو چاہیے یہ کہ ایسا ایک سسٹم لے کر آئیں جس سے نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہمارے بہتر سے بہترین ہو جائیں, وہاں پر جو فیسلٹیز ملتی ہیں عام آدمی کو, غریب آدمی کو, وہ بہتر سے بہترین ہو جائیں, اور دوائیاں ملیں ان کو. اور اگر یہ اس سارے پروسیس میں, سارے سسٹم میں سے یہ کرپشن نکال دیں, اور یہ جو 2 نمبری کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں دوائیاں آتی ہیں اور وہ بلیک میں بک جاتی ہیں, باہر نکل جاتی ہیں, اور غریبوں کو اور مریضوں کو نہیں ملتی, کوئی ایک ایسا سسٹم لانا چاہیے جہاں پر یہ ایک سزا, مطلب اٹ شوڈ بی اے پنشیبل کرائم, اور 2-4 کو آپ ایگزامپل بنائیں. جب تک آپ سزا دے کر ایگزامپل نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اور ہمارا غریب پاکستانی جو ہے, بلکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے, مڈل کلاس بھی جو ہے, جو جن کے بچے یہ میڈیکل کالجز میں جانے کے لیے مطلب بہت مضطرب ہیں, یہ سب کے سب اسی طرح سے پریشان رہیں گے, اور کوئی ویلفیئر جو ہے اس ریاست میں ان کا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے برگیڈ صاحب نے فرمایا, ہیلتھ کارڈ جو ہے جی وہ ہمارے کچھ جرنلسٹوں کو بھی, دوستوں کو بھی دیا گیا. ممتاز بھٹی صاحب بھی اس کمیٹی میں تھے میرا خیال ہے, پریس کلب کے ممبروں کو بھی دیا گیا, اور وہاں سے یہی شکایت آئی جو کہ گزشتہ سال جو ہیلتھ کارڈ ملا تھا وہ ابھی تک آپریشنل ہی نہیں ہے, ڈیٹے یا سسٹم کے اندر نہیں, اس کے فنڈز مہیا نہیں کی جا سکے تھے. اچھا, بلکہ ابھی بریڈ صاحب نے اچھی بات کی, جو قیمتیں بڑھی ہیں نا اس کی توجیہ پیش کی ہے ایڈوائزر صاحب نے کہ جی ادویات کو معیاری اور فراہمی کے لیے, جی جی, اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جعلی ادویات تھیں,
یا ان کی فراہمی ممکن نہیں تھی. یعنی کہ اور پھر پرائم منسٹر بھی یعنی کہ وہی بات دہرا رہے ہیں. یعنی کہ پی ٹی آئی میں اکیلا اسد عمر چائنا کا سٹیو جاب نہیں ہے, وہاں پہ بہت سارے سٹیو میں یہی جاب. کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بھی گمراہ کیا گیا اور وہی بیان دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. یعنی ان کی کوئی ممتاز بھٹی صاحب کو بھی انفارمیشن لے نہیں لیں, ہے. ممتاز بھٹی صاحب کو بھی لے لیں, ان کو تو جو کوئی کہہ دے وہ کان میں کہہ دے وہ آگے کہہ دیتے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب, یہ جناب ہم نے ہیلتھ کا رونا رو لیا ہے جی ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے, اور ایون جرنلسٹوں کو جو کارڈ دیے گئے سر, پریس کلب کے ممبروں کو ہیلتھ کارڈ بھی دیے گئے نا, وہ ان کا بھی کوئی سنوائی نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں جی سسٹم کے اندر کارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, اکثر ہاسپٹلوں میں سسٹم بھی نہیں ہے اور کارڈ بھی نہیں ہے, اس کو چھوڑیں. فارمولا یہ بتایا گیا کہ دیکھیے جی ایک گولی جو تھی جو آنکھ کے علاج کے لیے ضروری ہوتی ہے, میرے خیال جب سرجری ہوتی ہے تو وہ 32 پیسے کی ملتی تھی. اب 32 پیسے کی وہ گولی پاکستان میں ایک ہی کمپنی بناتی تھی, جس نے کہا جی مجھے وارا نہیں کھاتی, میں اتنی سستی نہیں بیچ سکتی, انہوں نے بند کر دی. تو انہوں نے کہا وہ سمگل ہو کے 50 پیسے کی بکنا شروع ہوئی. حکومت نے بہت بڑا ایکشن لیا اور اس کی گولی کی قیمت بڑھا کے 1 روپیہ کر دی. انہوں نے کہا دیکھیں 1 روپے کی کیا اوقات ہے, 1 روپے سے تو کم کوئی گولی ہونی ہی نہیں چاہیے. اب یار جب اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے ہیں, بھٹی صاحب آپ ان کا کیا کریں ویسے ایمان سے؟ دیکھیں رضوان صاحب, یہ صرف ایک ہیلتھ کا رونا نہیں ہے. میں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں کہ ایل ایل بی کے لیے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا. انہوں نے بار سے لے کر جو ایڈمیشن ٹیسٹ تھا, لیٹ جس کو لا ایڈمیشن ٹیسٹ کہتے ہیں, وہ ایچ ای سی کو دے دیا تھا. اور ایچ ای سی یہ ٹیسٹ پاس کرنا اسٹوڈنٹ سے لازمی ہے لا کے اندر ایڈمیشن اور اس کے ایگزام دینے کے لیے. تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو نیکوکار حکومت ہے اوپر سے نیچے تک, اس نے ایک وی سی لگایا ہوا ہے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر. آپ ایک تو اس نے جو ایچ ای سی کے اندر ٹیسٹ ہوا لیٹ کا لا ایڈمیشن ٹیسٹ, اس کا رزلٹ آنے کا انتظار نہیں کیا اور ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ایل ایل بی کی. اچھا چلو جی کر دی کہ جی وہ رزلٹ لیٹ ہو گیا تو میں کیا کروں. پھر یہ ہوا کہ آج جو ہے وہ ٹیسٹ رزلٹ آ گیا اور اسٹوڈنٹس جو پاس ہو گئے ان کو رول نمبر سلپ جاری نہیں کر رہے, باوجود اس کے کہ ان سے ایگزام فیس جمع کی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی نے. پنجاب یونیورسٹی نے سینکڑوں اسٹوڈنٹ سے ایگزام فیس جو جمع کر رکھی ہے, جو کہ یقیناً امتحان دینے کے لیے ہوتی ہے. ایگزام فیس آپ کو معلوم ہے جب ایگزام کے لیے ایڈمیشن بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ فی ہوتی ہے. تو ان کے فارم بھی جمع کر لیے, ان کی فیس بھی جمع کر لی. اب وہ جو ٹیسٹ تھا لا ٹیسٹ لیب کا, اس کا رزلٹ بھی آ گیا, لیکن ان کی 2 پیپر ضائع ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹس پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ جی ہمارا سال ضائع ہو جائے گا, 2 سپلی ہم اگلی دفعہ دے لیں گے, باقی جو پیپر ہے وہ تو ہمیں دینے دیں. لیکن وہ وہاں پہ ضد لگا کے بیٹھا ہے کہ تم پیپر دے کے دیکھو. انہوں نے کسی کو نہ پڑھنے دینا ہے, نہ اسپتال داخل ہونے دینا ہے, علاج کروانے دینا ہے. اتنی بڑی مس مینجمنٹ ہے رضوان رئی صاحب. میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ نواز شریف کی محبت میں لوگ نہیں نکلیں گے, ان کو جوتے مارنے کے لیے نکلیں گے جو یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کسی اسٹوڈنٹ کا 1 سال ضائع کرنا, اس کے والدین کیسے فیسیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کا سال کتنا قیمتی ہوتا ہے. پوری دنیا میں اپنی نوجوان نسل کی اس طرح کو وقت ضائع کرتا ہے. اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس میں آج سپریم کورٹ میں ایک کیس ہے جس میں پتہ نہیں وہ ایک اس کا پائپ لائن کا کہہ رہے تھے, اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا. وہ بھائی انسانی حقوق کے معاملے کہاں پہ ہیں, طلباء کے حقوق کے معاملے کہاں پہ ہیں, کیوں نہیں اس کے اوپر سو موٹو لیتے. آپ کو کس لیے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے منصب جو ہے وہ عدالت کے اوپر ملے ہوئے ہیں, تو ان کے رائٹس کا کس نے تحفظ کرنا ہے. اگر ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ان کے لیے جلاد بن چکی ہوئی ہے, اپنے ہی شہریوں کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپنے ہی ہسپتالوں مریضوں کے لیے, اور دوائیاں مہنگی کہہ رہے ہیں, تو سو موٹو کیوں نہیں لیتے. تو بھائی بریگیڈیئر صاحب عمران صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے جن لوگوں نے یہ کیا. اس بندے نے جس نے سب سے پہلا فراڈ کیا, جس نے دوائیوں کے کمیشن کے اندر جس کے اربوں روپے کی آئی بی نے اس کو رپورٹ دی پرائم منسٹر کو کہ جی اس میں یہ ہوا ہے, باقی اداروں نے دی, اور نیب کا چیئرمین سر سے پاؤں تک اس نے اعلان کیا کہ جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے, انکوائری ہوگی اس اسکینڈل کی ادویات والے کی. اس منسٹر کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد اس کو سزا دینے کی بجائے یا اس کے اوپر کیس آگے چلانے کی بجائے اس کو پوری پارٹی دے دی. عمران خان صاحب نے, نیکوکار حکومت نے اپنی پارٹی جو ہے پولیٹیکلی وہ اس شخص کے حوالے کر دی. سوچا کہ انہوں نے کیا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, نہ صرف ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا,
اور ایجوکیشن کے اندر جو کر رہے ہیں وہ آپ کو اگر اندازہ ہو کہ ایجوکیشن ہماری کہاں سے کہاں آ گئی ہے. یہ اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا پی ایم ڈی سی والا, عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا اور دوسرے طریقے سے آ گئے. تو نہ عدالتوں کو ان کی چیزیں نظر آتی ہیں, نہ میڈیا کے اوپر بولنے کی اجازت ہے, ورنہ آپ غدار ہیں اگر آپ ان کے گورننس کے اوپر تنقید کریں گے. اور مجھے برکر ذاتی طور پہ پورا یقین ہے, اور میں چیف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. اس لیے آپ روئیں رضوان رضی صاحب, آپ پیٹیں اور آپ جو مرضی کریں. مجھے تو چند دن پہلے بھی انہوں نے, جو آپ نے بھی ٹی وی پہ سنا ہوگا, انہوں نے کہا تھا پاکستان دوست سمت میں جا رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے اور حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. میں تو اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں, میں چپ ہوں. لیکن یہ پنجاب یونیورسٹی کے وی سی کو کون پوچھے گا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ یاسر سرفراز راجہ کدھر ہے, گورنر پنجاب کدھر سوئے ہوئے ہیں, ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے. بدقسمتی سے یہ بھی جنوبی پنجاب سے لے کے آیا گزار. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کا سال نہیں ضائع ہونا چاہیے, قوم کا بیڑا معیشت کا وہ تو آپ نے کیا ہے, لیکن نوجوان نسل کا نہ کریں کہ یہ اپنا ٹریک چینج کر کے جو ہے وہ کسی اور طرف چلے جائے اور پھر آنے والی نسلیں بھگتتی رہیں. جی ٹھیک. میری رائے یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی, اس کے وائس چانسلر ہیں نیاز صاحب, اور ان ڈاکٹر نیاز صاحب, ہاں جی, ان کی عمومی شہرت اچھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں آپ کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور یہ کنسرن آپ تک پہنچنا چاہیے. میرے دیکھیں رضوان صاحب, میرے کچھ جرنلسٹ دوست ہیں, ان کے بچے بھی اس میں تھے. میں نے خود ان کو کال کی, اٹینڈ نہیں. میں نے پورا میسج, یہ پورا جو میں نے ابھی کہا ہے یہ میں ان کو میسج کر دیا میں نے کہ بھائی ان کا نہ سال ضائع کریں, یہ معاملہ ہے. ایچ ای سی نے صبح 9 بجے رزلٹ دے دیا ہے, تو آپ ان کو رول نمبر سلپ جاری کر دیں. اس کا نہ کوئی جواب آیا. وہاں پہ جو لوگ اس کے پاس بچے گئے ان کو انہوں نے جواب دیا, ابھی تک مطلب کہہ دیا کہ رابطہ کرتے ہیں. اس پر ایک طریقہ, اس کا ایک طریقہ بھٹی صاحب یہ بھی ہے کہ ہم نے ساؤتھرن پنجاب کا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہے, آپ اس کے سامنے مظاہرہ کریں, کیونکہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں وہ بھی ادھر سے ہیں, ہمارے پی وی سی صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, وہ بھی ادھر سے ہیں, اور یہ جو ڈاکٹر امان اللہ صاحب جو ہیڈ کرتے ہیں لا کالج کو, وہ بھی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, وہ بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے. تو ساؤتھ پنجاب میں جا کے مظاہرہ کیا جائے تاکہ وہ چیزیں بہتر ہو جائے. نہیں, میرا خیال میں ہمیں پچھلے دنوں مجھے آپ کی آواز اگر وہاں پہنچے تو ہمیں مؤثر طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے اور وی سی صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے. بالکل. اور جیسے آپ بیٹھے ہیں, ارسلان صاحب ہیں, میں ہوں, ہمیں ان سے رابطہ کر کے یہ بات کرنی چاہیے. کل پیپر ہے. اگر آج ان کو رول نمبر سلپ نہیں جاری ہوتی, 2 پیپر تو گزر گئے, ایک آج پیپر تھا ایک پہلے تھا, اگر کل نہیں ہوتا تو ان کا تو سال ضائع ہو گیا. اگر آج ان کو رول نمبر سلپ نہیں جاری ہوتی. ارسلان بھٹی صاحب, یہ سر ہیلتھ اور ایجوکیشن کا نوحہ ہے, 2 منٹ ہیں آپ کے پاس, پڑھ دیجئے. صاحب بات یہ ہے صرف کہ پنجاب کے اندر ہسپتالوں میں کچھ دوائیاں ملنا شروع ہوئی تھیں پچھلے دور میں, ساری نہیں ملتی تھی, لیکن ڈاکٹر حضرات کا دیکھیں, ڈاکٹر سعید علی صاحب خود ایمرجنسی کی ملتی تھی, ایمرجنسی میں مل جاتی تھی, لیکن جو باقی میں نے خود کئی دفعہ لی ہیں. لوکل پرچیز. ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ اس زمانے میں جس کی یہ بات کر رہے ہیں, جو ہیلتھ بجٹ تھا وہ 10 فولڈ انکریز ہوا تھا, تو اس میں سے بہت بڑی مد دوائیوں کو رکھی گئی تھی. یقیناً ساری دوائیاں نہیں ملتی تھیں, لیکن کارڈک سرجری تک فری ہوتی تھی. سر مجھے اس پورے 10 سال شہباز شریف کے 10 سال جب بھی پیشنٹ لے کے گیا ہوں باہر سے دوائی لانے کی ضرورت نہیں. رئیس صاحب بات صرف یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب ابھی اندر ہیں, وہ وہی بندہ ہے جس نے ڈینگی کا ٹیسٹ پرائیویٹ ہاسپٹل سے 100 روپے میں کروا کے دیا, 80 روپے اور 100 روپے میں کروایا, شوکت خانم سب سے کروایا انہوں نے. اب سب سے زیادہ مزاحمت شوکت خانم کی طرف سے آئی تھی, انہوں نے کروا دیا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ کارڈز کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس دوائیوں کا مسئلہ ہے, ان کو انڈیپینڈنس دے رہے ہیں. معاملہ یہ ہے جی کہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور بیماریاں زیادہ غریب آدمی کو لگتی ہیں, چونکہ وہ اس طرح کی خوراک نہیں کھا سکتا, اس کا ماحول اور طرح کا ہے, وہ اس طرح کا صاف ستھرائی نہیں کر سکتا جس طرح امیر آدمی رکھتا ہے, تو اس نے جانا سرکاری اسپتال میں ہی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی کہ وہ جو حکومت کے جو خاص لوگ ہیں ان کو وہاں لگایا جا رہا ہے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. مجھے اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں آٹوموبائل انڈسٹری میں لگ جاؤں, جا کے گاڑی بنا دوں, میرے سے نہیں بنے گی. صحیح کہہ رہے. تو یہ گاڑی جو ہے نا مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کو اگر پورے پہیے لگا کے سارا کچھ کر کے انجن ونجن ڈال کے اس میں پیٹرول ڈالیں, اس میں پانی سے چلانے کی کوشش نہ کریں. نہیں, پانی سے بھی نہیں چلائیں گے, آپ یقین رکھیے اب ڈیزل آ رہا ہے.
اور پورے دھڑلے کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے اب گاڑی پانی سے نہیں چلے گی۔ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب، چاروں صاحب کا بہت شکریہ۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔